آئیے آج قرآن کی ایک ایسی صورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو قیامت کے دن کے بہت ہی ڈرامٹک اور گہرے واقعات بتاتی ہے، یعنی وہ دن جب یہ کائنات کا سارا نظام جیسا ہم اسے جانتے ہیں ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ تو قیامت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے کائناتی واقعے سے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد ایک اور منظر ہے۔ ستارے جو ہمیں آسمان پر ایک ترتیب میں نظر آتے ہیں وہ سب بکھر جائیں گے، ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ یہ کائنات کے نظم و ضبط کے مکمل خاتمے کی ایک تصویر ہے۔ اچھا، اب آسمانوں سے نظر ہٹتی ہے اور زمین کی طرف آتی ہے۔ سمندر جو زندگی کی ایک بڑی علامت ہیں اپنی ساری حدیں توڑ دیں گے اور ایک ہو جائیں گے۔ یہ زمین پر موجود توازن کے خاتمے کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اور آخر میں یہ ساری کائناتی ہلچل ایک ذاتی حقیقت بن جاتی ہے۔ قبریں الٹ دی جائیں گی اور سب مردے حساب کے لیے اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب یہ سارے واقعات ہر ایک انسان کی اپنی کہانی بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ سب مل کر ایک ایسے لمحے کی تیاری کر رہی ہیں جہاں ہر روح کے لیے سب کچھ بالکل صاف ہو جائے گا، کوئی شک، کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ اس میں بہت گہرائی ہے، مطلب بات صرف اچھے یا برے کاموں کی نہیں، بلکہ ہر اس چیز کی ہے جو کسی نے اپنی زندگی میں کی، اور ہر وہ اثر جو وہ دنیا میں چھوڑ کر آیا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اچھا، ان بڑے بڑے کائناتی واقعات کے ذکر کے بعد سورت کا انداز اچانک بہت ہی ذاتی ہو جاتا ہے اور پوری انسانیت سے ایک بہت بنیادی سوال کیا جاتا ہے۔ یہ سورت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی سوال ہے، اور یہ کوئی غصے بھرا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت نرمی سے کی گئی سرزنش ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے اسے اپنے اتنے مہربان رب سے غافل کر دیا۔ اور پھر اس سوال کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تخلیق کے مرحلے یاد دلاتے ہیں کہ رب کتنا کریم ہے، جس نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ ایک بہترین شکل دی، بہترین توازن دیا۔ لیکن اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان جزا و سزا کے دن کو ہی جھٹلا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے اور سورت اسی ناشکری کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انکار کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہر عمل کو نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں ان فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ وہ معزز ہیں، وہ لکھنے والے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ کتنا مکمل اور سنجیدہ ہے۔ تو اس ریکارڈ کی بنیاد پر دو بالکل الگ الگ انجام سامنے آتے ہیں، کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے لیے نعمتوں سے بھری جنت ہے، اور بدکردار لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ جہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہوگا۔ سورت کے آخری حصے میں اب خود اس دن پر بات ہو رہی ہے، جزا کا دن، کہ آخر وہ دن ہوگا کیسا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ یہ سوال ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اس دن کی عظمت اور ہولناکی کو سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہے۔ اور پھر دیکھیے، وہی سوال دوبارہ دہرایا جاتا ہے، یہ صرف زور دینے کے لیے نہیں بلکہ اس دن کی اہمیت کی شدت کو سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ سننے والا گہرائی سے سوچے کہ اس دن کے لیے اس کی تیاری کیا ہے۔ اس دن کی سب سے بڑی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی مدد، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی سفارش۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، مکمل طور پر انفرادی جواب دہی کا دن۔ اور سورت کا اختتام اس ختمی فیصلہ کن بات پر ہوتا ہے۔ اس دن سارا کا سارا حکم، سارا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھ دیتی ہے اور ہمیں اس دن کی سچائی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔